دوستو، کبھی کبھی ہم اشرف المخلوقات بھی ماضی کے تجربات کی بدولت اس بے بسی کی کیفیت میں رہنا سیکھ لیتے ہیں اور چیزوں کو بہتر بنانے کے امکانات کے باوجود ہم اس تکلیف دہ صورتحال پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ قوت اختیار، صلاحیت اور امکان ہونے کے باوجود ہم محض ایک کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو ایک انتہائی تلخ تجربے میں ایک عرصہ اذیت سہنے کے بعد علم ہو کہ آپ اس صورتحال کو بے حد معمولی کوشش سے بدل سکتے تھے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ اس کیفیت میں ہیں تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ یہ کہ آپ کا نقطہ نظر غلط ہے۔ آپ چیزوں کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کوئی بھی ناپسندیدہ چیز آپ آج ہی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو محض اپنے سوچنے کے انداز اور طرز عمل میں ذرا سی تبدیلی لانا پڑے گی۔ تھامس ایڈیسن کہتا تھا کہ میں کسی ناکامی سے دل نہیں ہارتا، کیونکہ ہر غلط قدم مجھے میری منزل سے اور بھی قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بظاہر 9999 ناکام تجربات کے باوجود کبھی خود کو بے بس محسوس نہیں کیا، اور بالآخر 10,000واں تجربہ اسے شہرت اور عظمت کی بلندیوں پر لے گیا۔ اپنی زندگی میں خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے سب سے پہلے منفی خیال سے چھٹکارا پانا ضروری ہے کہ میں بے بس ہوں، میں تھک گیا ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں بس خودکشی کروں گا۔ الٹیمیٹ یہی ہوگا نا؟ تو دوستو، یہ باتیں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ انتہائی غلط باتیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا کہ حامی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بہت سی کوششیں کی مگر کچھ نہیں بدلا، مزید کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اپنی کوششوں کو ریویو کرو۔ آپ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اس کوشش میں کی گئی غلطی کو حل کرو حالات کے مطابق، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھو۔ 2 دن کی زندگی ہے، اس کو پریشان ہو کر یا ڈپریس ہو کر نہیں گزارنی چاہیے۔ تبھی تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ مولا فرماتے ہیں، میں کس لیے پریشان ہوں؟ نمبر 1، یا پریشانی ختم ہو جائے گی، یا میں یعنی میرا یہ لباس بشریت سے مجھے نجات مل جائے گی۔ دونوں طرف سے میری نجات ہی نجات ہے۔ تو ایسی چیزیں جو نہ رہنے والی ہوں، ان پہ کیا بندہ پریشان ہو؟ تو دوستو، اپنے آپ کو ایگزرٹ کرو، سستی نہ دکھاؤ، محنت وہ کہتے ہیں نا کامیابی کی کنجی ہے، اور خام خواہ لوگوں کے لیے پریشانی نہ بناؤ، آسانیاں پیدا کرو اپنے لیے، دوستوں کے لیے، اور خاص کر جو جتنے قریب ہوں اتنے ان کے لیے سایہ عاطفت اور رحمت بن کے رہو۔ یہ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے کچھ دینے کی تو دو۔ توفیق نہیں دی، صرف آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کرو، لیکن کبھی کسی کے لیے باعث اذیت مت بنو، باعث رحمت بنو، آسانیاں پیدا کرو۔